حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس بندے نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، 99 دمبیوں کے ہوتے ہوئے ایک تیری مانگتا ہے۔ وہ دونوں مسکرائے اور آسمان پر چڑھ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھا، او ہو، یہ تو میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، یہ تو انسان نہیں تھے۔ تو فاستغفر ربہ، بخشش مانگے پروردگار سے۔ بخشش کیوں مانگی؟ دونوں کی بات نہ سنی اور اللہ کے سامنے عاجزی کی، رجوع کیا۔ فغفرنا لہ ذالک، بخشش فرما دی ہم نے واسطے داؤد علیہ السلام کے اس لغزش کی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، وجہ استغفار کیوں انہوں نے استغفار کیا تھا، اور یقیناً حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے ہاں لزلفیٰ، البتہ بڑا قرب تھا، وحسن مآب، اور اعلیٰ درجے کی نیک انجامی تھی۔ رکوع پورا کر لیں پھر پیچھے آئیں گے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، فرض منصبی آپ کے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے میرے پیغمبر۔ اے داؤد علیہ السلام، یقیناً بنایا ہم نے آپ کو خلیفہ زمین میں، اللہ کے حکام نافذ کرنے والا۔ فحکم بین الناس بالحق، پس فیصلے کرتے رہنا لوگوں کے درمیان۔ یہ جو فحکم نیچے لکھے الامر للابقاء، اس کو باقی رکھنا ہے کام کو۔ فیصلے کرتے رہنا لوگوں کے درمیان بالحق، قانون شرعی کے مطابق۔ الذی شرع اللہ تعالی لکم، المانی کا حوالہ لکھا ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے شریعت مقرر کی ہے اسی کے مطابق۔ ولا تتبع الہوی، اور نہ پیچھے چلنا قطعاً غلط خواہشات کے خلاف قانون شرعی کے۔ فیضلک عن سبیل اللہ، ثمرہ اتباع ہوا، پس ہٹا دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ ثمرہ اخروی اتباع ہوا، خواہشات کے پیچھے چلنے کا اخروی نتیجہ، ان کے لیے عذاب ہوگا سخت، بما نسوا یوم الحساب، بوجہ اس کے کہ وہ بھول گئے حساب کا دن۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، حاشیہ پڑھیں گے لیکن پہلے بات سن لیں میری طرف دیکھ کر۔ نقل کفر کفر نہ باشد، لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر میں ایک سپاہی تھا، اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی۔ ایک دن وہ غسل کر رہی تھی، بال اس نے بکھیرے ہوئے تھے۔ غسل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ چھت پر چڑھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پر نظر پڑ گئی، اس پر عاشق ہو گئے، اللہ یعص باللہ۔ اب اس کو کیسے نکاح میں لے آئے؟ تو جب لشکر جہاد کے لیے بھیجنے لگے تو کمانڈر کو بلایا، خفیہ اس کے کان میں کہا، یہ جو سپاہی ہے اس کو سب سے آگے رکھنا، یہ مارا جائے تاکہ اس کی بیوی میرے نکاح میں آ جائے۔ یہ مر جائے گا، قتل ہو جائے گا وہاں جنگ میں، پھر عدت کے بعد اس کی بیوی سے میں نکاح کروں گا۔ جب یہ پروگرام بنایا تو اللہ کریم نے یہ فرشتے بھیج دیے تاکہ یہ جا کر ان کے سامنے بیان کرے لگا، جی اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری ایک ہے، مجھ سے مانگتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑا ظلم کیا۔ جب یہ کہا تو انہوں نے کہا، ہاں بندے نے تو اپنے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، سمجھنا۔ تو وہ بول پڑے، بندے نے اپنے خلاف فیصلہ دے، اس کی 99 ہے، ایک دوسری کی مانگتا ہے تو ظالم ہے، اور آپ کی 99 بیوی ہے اور اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اب خلاصہ سن لیا، حاشیہ پڑھیں۔ قصہ مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 گھر والیاں تھیں۔ انتظار نہیں کروں گا، نہیں کروں گا انتظار آپ کی۔ قصہ مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 گھر والیاں تھیں، اور ایک سپاہی تھا، اس کی ایک گھر والی حسین تھی۔ حضرت نے اس سپاہی کو جنگ میں قتل کر دیا اور اس سے شادی کر لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سمجھانے کے 2 فرشتے آئے، مقدمہ کی صورت پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ شخص ظالم ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو فرشتوں نے کہا قذر رجل علی نفسہ، یہ تو بندے نے اپنے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ تو حضرت نے سمجھا کہ یہ تو آزمائش ہے، سجدہ کی الجواب، یہ قصہ غلط ہے، یہ قصہ جھوٹ ہے۔
اس لیے حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ جو اس واقعہ کو ٹھیک کرو لفظ جو اس واقعہ کو مشہور کرے گا اس کو 160 کوڑے ماروں گا. اب سزا ہے 80 کوڑے. حضرت علی فرماتے تھے میں ڈبل کوڑے اس کو ماروں گا 80 کے بجائے 160. ثانیاً ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے فرشتوں کے درمیان یہ جھگڑا نہیں تھا تو پھر جھوٹ کیوں بولا. ابو سعود کہتا ہے آزمائش سے مراد زن تھا جو کہ خصمان کے متعلق کیا کہ یہ ظالم ہے حالانکہ وہ مظلوم تھے اس ہوئے زنی کی معافی مانگی. اچھا نیچے جملہ پڑھو. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ لغزش کی تھی کہ ضعیف آدمی کی بات سن کر دوسرے فریق پر ظلم کا حکم دے دیا حالانکہ پہلے ان کو کہہ دیا گیا تھا فحکم بیننا بالحق کہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا طرفداری کسی کی نہ کرنا تفتیش کے بغیر حکم نہ لگانا ان کے حق میں ہے. اور یہاں خود داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں ایک سپاہی کی بیوی کا جو قصہ مشہور ہے وہ غلط ہے یہودیوں کا مشہور کہ مولانا تسلی نہیں ہوئی. تسلی میرے حاشیے سے ہوگی جو میں نے آپ کو لکھوایا. دیکھو کیا حاشیے لکھوایا آپ کو. قانون شرعی کیا ہے کہ صرف مدعی کے بیان پر فیصلہ نہ دیا جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سن کر فیصلہ دے دیا جلدی ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون میرے محبوب صبر سے کام لینا میں حل کرتا ہوں. حاشیہ پڑھ لیں ذرا. نمبر 2 داؤد علیہ السلام نے کچھ وقت اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہوا تھا اور فرشتوں کو بھیجنے میں یہ راز تھا کہ آپ کی عبادت سے زیادہ اہم حقوق العباد ہیں. اگلے صفحے پر میں نے حاشیہ آپ کو لکھوایا ہے اسی صفحے کا. 2 باتیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 دیوار سے آنے والے کون تھے پڑھو. نمبر 2 لغزش کیا تھی کہ استغفار کیا. تو جواب آپ کو لکھوایا ہے کہ یہ آنے والے کون تھے. بقول مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ آنے والے فرشتے تھے امتحان کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ایک فرضی صورت پیش کی. اور نمبر 2 لغزش کیا تھی کہ ایک کا بیان سن کر فیصلہ دے دیا. میری طرف دیکھیں ہم نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھیں. قرآن مجید کے مشکل ترین مقام میں سے ایک یہ مشکل ترین مقام ہے. 2 مقام آگے اور آ رہے ہیں اسی صورت میں. اللہ اللہ مولانا میری طرف دیکھیے گا. حضرت داؤد علیہ السلام صرف پیغمبر نہیں تھے ساتھ بادشاہ بھی تھے. اب فیصلے بھی کیا کرتے تھے تو رب العالمین نے یہ بتلانا تھا کہ جو فیصلے کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ دونوں کی بات سن کر فیصلہ دیا کرے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب دیوار پھلانگ کر بندے آئے حضرت تو پہلے گھبرا گئے. انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں ہمارا جھگڑا ہے ہم فیصلہ کروانے آئے ہیں. ایک نے کہا لیکن حق کا فیصلہ کرنا ہے طرفداری کسی کی نہیں کرے. ٹھیک ہے جی صورت بیان کرو. اس کی 99 دبیاں ہیں میری ایک ہے اور یہ ایک مجھ سے مانگتا ہے بڑا تیز زبان. تو حضرت نے فرمایا اس نے بڑی زیادتی کی ہے کہ 99 دبیوں کے ہوتے ہوئے ایک بھی تجھ سے مانگتا ہے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سنی تھی دوسرے کی بھی سنتے. حضرت مولانا حسین علی سے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آنے والے فرشتے تھے انہوں نے ایک فرضی صورت پیش کی تھی کہ یہ کوئی حقیقت نہیں کہ فرشتوں کے پاس دنیا کہاں سے آئیں. یہ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک لائحہ عمل اللہ کریم نے بتانا تھا کہ آپ کریں میرے پیغمبر فیصلے دونوں کی بات سن کر دیا کریں. ایک کی بات سن کر فیصلہ نہیں دینا چاہیے. حضرت سے جلدی ہو گئی ایک کی بات سنی اور فیصلہ دے دیا. وہ دونوں مسکرائے آسمان پر چڑھ کر غائب ہو گئے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا اوہو یہ تو انسان نہیں تھے یہ تو فرشتے تھے امتحان کرنے آئے تھے مجھ سے جلدی ہو گئی رب العالمین مجھے معاف کر دے. تو اب میں نے جو 2 اہم باتیں لکھوائی ہیں وہ حاشیہ ذرا دوبارہ دیکھیں کیا ہیں 2 اہم باتیں. نمبر 1 جلدی پڑھیں دیوار سے آنے والے کون تھے. جواب 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 دیوار سے آنے والے کون تھے. اچھا فرشتوں کی تو دنیا نہیں ہوتی پیش کی. اچھا کیا ہوئی حضرت سے استغفار جو کیا لغزش کیا ہوئی
ہماری سریکی میں کہتے ہیں چک گئے، چک گیا بندہ، چک گئے، لفظش ہوئی، کیا ہوئی؟ ایک کا بیان سن کر فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے ایک اور جملہ بھی آپ کو لکھوا دیا ہے، یہ بھی بتلانا تھا میرے پیغمبر ٹھیک ہے آپ کی عبادت اہم ہے، آپ نے باہر پہرے دار مقرر کی میں کوئی اندر نہ آئے، لیکن آپ کی عبادت سے زیادہ اہم حقوق العباد ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، یہ بھی انہوں نے بتانا تھا ایک لائے عمل۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں عجیب بات کروں، مقام حل ہو گیا، یہ آنے والے کون تھے اور چوریاں نہیں ہوتی، فرضی صورت پیش کی۔ سبب کیا دینا تھا حضرت داؤد کو کہ آپ کرنے والے ہیں، فیصلے حاکم ہیں، حکمران ہیں، حکمران کو کیا چاہیے؟ ایک کی بات سن کر فیصلہ دے دیں، ایک کی سنے تو دوسرے کی سننی چاہیے، ٹھیک؟ اور حضرت سے کیا لفظش ہوئی؟ ایک کی سنی، جلدی سے فیصلہ دے دیا، دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے تھی۔ اب ذرا پیچھے آؤ، مہربانی فرماؤ 919 پر، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں مکہ والے دشمن، واذکر عبدنا داؤد ذا الایب، اور یاد کیے خاص بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو، ذا الایب جو بڑی قوت والے تھے۔ پہلے حضرت کی شان بیان کی، فضائل بیان کی، اور پھر بعد میں وہ کیس والی بات بیان کی۔ ہم میری طرف دیکھیں تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو گفٹ ہے آپ کے لیے، تحفہ ہے، میری 2 انگلیاں، میرے محبوب صبر سے کام لیجئے جو باتیں لوگ کر رہے ہیں دشمن، اور حضرت داؤد کا قصہ یاد کیجئے، اس میں ربط کیا ہے؟ اصل جو بات ہے ضروری کہنے کی، ان دونوں باتوں میں کیا ربط ہے؟ میرے محبوب صبر سے کام لیجئے ان کی باتوں پر، اور حضرت داؤد کا قصہ یاد کیجئے، ان باتوں میں کیا ربط ہے؟ اب ذرا خیال، ایک جملے میں چکرانا ربط کو سمیٹنے لگا ہوں۔ میرے محبوب دشمن جو باتیں کر رہے ہیں، حوصلہ حوصلہ، صبر سے کام لیجئے، جلدی نہ کیجئے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے جلدی ہو گئی تھی، ایک کی بات سنی تھی دوسرے کی نہیں سنی تھی، جلدی فیصلہ دے دیا تھا۔ میرے محبوب جلدی نہیں کرنی، دشمنوں کی تو سن لی ہے، میں اللہ کی بھی ضرور سننا، دشمنوں کی تو سن لی ہے۔ دشمن کیا کہہ رہے ہیں اسی صورت میں؟ ابتدا دیکھو، قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، دشمن کہہ رہے ہیں یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جلدی نہ کرنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کی سن لی، میں اللہ کی بھی ضرور سننا۔ ربط کیا ہے؟ جلدی نہ کرنا، ان کی سن لی ہے تو میری بھی ضرور سننا، یہ ہے ربط، اور وہ ہے اصل قصے کی حقیقت۔ آؤ، وما خلقنا السماء والارض ما بينهما باطلا، دلیل توحید عقلی۔ اب میں نے آپ کو ربط بھی اس کا لکھوا دیا ہے شروع میں کہ جب خلاف اولا جو بات ان کے مناسب نہ تھی اس پر حضرت داؤد کو تنبیہ کی گئی، تو اتنے سرکش ایسے چھوڑے جا سکتے ہیں، اور جو خود استغفار کر رہا وہ شفیع غالب کیسے بن سکتا ہے؟ وما خلقنا السماء والارض، آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، باطلاً، خالی از فائدہ، ذالک ظن الذین کفروا، خالی از حکمت، خالی از فائدہ، جو بھی لکھو باطل کے نیچے، ذالک ظن الذین کفروا، ذالک کے نیچے لکھا ہے یہ خالی از حکمت ہونا، کافر سمجھتے ہیں یہ حکمت سے خالی ہے، نہیں، یہ خیال ہے ان کا جنہوں نے کفر کیا، کافروں کا گمان ہے کہ حکمت سے خالی ہے۔ فَمَيْنٌ تَخْوِيبُ خَرْوِي، بس بہت بڑی ہلاکت ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے لیے کون سی ہلاکت؟ من النار، من بیان عیشینی، جہنم کی آگ۔ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا سجر، پھر اللہ نے ڈانٹا، آیا کریں گے ہم ان کو جو ایمان لے آئے، قوت اتقا دیا اور عمل کیے نے قوت عملیہ، کریں گے ہم کالمفسدین، مثل فسادیوں کے جو فساد کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساد کرنے والے بوجہ شرک، عرش کے نیچے دنیا میں، جو دنیا میں شرک اور کفر کر کے فساد کر رہے ہیں، ہم ان کو اور اہل ایمان اور نیک اعمال والوں کو برابر کر دیں گے۔ واہ بھائی واہ،
ام نجعل المتقین کالفجار، یا عنوان دیگر یا کریں گے ہم متقین شرک سے جوانوں کو پرہیزگاروں کو کالفجار مثل گناہگاروں کے، ہم ان دونوں کو برابر کریں گے۔ واہ بھائی واہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک، دلیل وحی۔ رب سنو جن کو آگے پڑھانے کا شوق ہے، کتاب انزلناہ الیک، اسی کتاب نے شفاعت قہری کی نفی کی ہے، اسی کتاب نے شفاعت قہری کی نفی کی ہے۔ کتاب یہ عصمت والی کتاب ہے، اتارا ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مبارکن کثیر النفع ہے، لیدبروا آیاتہ، نیچے لکھا ہے مبارکن کے اعتبار اعجاز و کثیر النفع کے، ہے بھی معجز کتاب اور ہے بھی بڑے نفع والی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور فکر لو اس کی آیات میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ نصیحت حاصل کرے عقل مند لوگ بعد از غور، نصیحت حاصل کرنا یعنی عمل کرے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، دوسری نقلی دلیل، اور عطا کیا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام بیٹا، نعم العبد وہو بندہ تھا، کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، یقیناً سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِیَادِ، اب نیچے لکھا ہوا ہے ابتلا اول، پہلا امتحان مجاہدین کی سواریاں جمع کرنے میں، ایک امتحان آئے گا سواریوں کا، ایک امتحان آئے گا سواروں کا، ایک سواریوں کا، وہ گھوڑا وغیرہ یہ سواری ہے، اور ایک سواروں کا، دونوں، یہ قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے دو مقام آ گئے، ذرا خیال۔ اس عُرِضَ عَلَيْهِ، اب اس آیت کا خلاصہ کیا ہوگا کہ جو خود اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ شفیع غالب کیسے ہے، ذرا معنی پہلے سنیں۔ جب پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بالعشی، شام کے وقت، الصافنات الجیاد، تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے ہیں۔ صافنات کا کیا معنی کیا؟ انہوں نے ٹکا اپنے لفظ ہی نہیں دیکھا، ٹھیک کیا کرو گے؟ صافنات پر کیا لکھا ہے؟ ایک پاؤں پر کھڑے ہونے والے، گھوڑا ایک پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ واہ بھائی واہ، کیا لفظ لکھنا ہے؟ تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے۔ گھوڑا جب کھڑا ہونا اصیل تو ایک پاؤں کو ایسے تھوڑا سا نا مروڑ کر اوپر زمین کے ساتھ ٹچ تو کرتا ہے، بالکل زمین پر نہیں رکھتا، ایسے تھوڑا سا اپنا ناخن جو ہے نا زمین کے ساتھ ملا دیتا ہے اور ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ کو دیکھیں، تین پاؤں پر کھڑا ہے، ایک پاؤں ایسے کیا ہوا ہوتا ہے، یہ ہے الصافنات، تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے گھوڑے۔ الجیاد، وہ الجیاد بہت کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے گھوڑے تھے، سبق رفتار، جو بغرض جہاد رکھے تھے۔ فقال، پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انی احببت حب الخیر، یقیناً میں نے محبت مال کی، ان ذکر ربی، بوجہ اپنی رب کے یاد کے، ان کے نیچے لکھا ہوا ہے سببیہ، بوجہ اپنی رب کے یاد کے۔ یہ گھوڑے میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں، رب کی یاد میں کام آتے ہیں جہاد کے لیے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گئے گھوڑے پردے میں۔ وہاں نیچے لکھا ہوا ہے توارت کے سورج، اس پر ایک لکھو انگریزی والا، بالحجاب کے نیچے لکھا ہوا ہے مغرب، اس پر ایک لکھو۔ فطافے کا مسم بسو کے نیچے تلوار لکھا ہوا ہے، اس پر ایک لکھو۔ اب اوپر آئے، حتی توارت بالحجاب، اوپر لکھا ہوا ہے گھوڑے، اس پر نمبر 2 لکھیں۔ آگے لکھا ہے پردے میں، اس پر 2 لکھیں۔ مسم بسو پر لکھا ہے ہاتھ پھیرتے تھے، اس پر 2 لکھیں۔ اب ایک کو ایک سے ملائیں گے، 2 کو 2 سے ملائیں گے، پہلے میں ایک کو ایک سے ملا رہا ہوں۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپیا سورج پردے میں، سورج پردے میں چھپیا، مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ ردوہا علیہ، حکم دیا اپنے خداموں کو، لوٹاؤ تم ان گھوڑوں کو میرے اوپر، یعنی واپس لے آؤ، ان گھوڑوں کو واپس لے آؤ میرے سامنے۔ فطفق مسم بالسوق والعناق، پس شروع ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام طرح لے کے تلوار کے ساتھ، بالسوق والعناق، پٹلیوں کو اور گردنوں کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔
میری طرف دیکھیں عدنان، میری طرف دیکھو بیٹا. اللہ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام باہر نکلے، گھوڑے کھڑے تھے بہت زیادہ جو جہاد میں کام آتے تھے. فرمائیں گھوڑوں کو دوڑاؤ. نوکروں نے گھوڑوں کو دوڑایا، بڑے خوشی ہوئے. او گھوڑے دوڑے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. یہ تو ان سے پوچھیں جو گھوڑے رکھنے کے شوقین ہوں، میں کتنی محبت ہوتی ہے. تو گھوڑے بھاگتے رہے دوڑتے رہے. اس دوران سورج غروب ہو گیا اور حضرت کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. خیال نہ رہا. گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اتنے مصروف و مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. جب سورج غروب ہو گیا، تو نماز چلی گئی عصر کی. گھوڑوں کو واپس لاؤ. جب گھوڑوں کو واپس لایا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تلوار ہاتھ میں لے لی، ان کی پنڈلیوں کو گردنوں کو کاٹنا شروع کر دیا. سارے گھوڑوں کو قتل کر دیا کہ جو رب کی یاد سے رکاوٹ بنے ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. اب اس قول کے مطابق میں معنی کر رہا ہوں. دیکھیں اس اورد علیہ باللشی صافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام پر شام کے وقت الصافنات، 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے، الجیاد صبح رفتار گھوڑے جو جہاد کے لیے رکھے ہوئے تھے. فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انی احببت حب الخیر، یقیناً میں نے پیار رکھا ہے پیار مال کا، ان ذکر ربی، اپنے پروردگار کے ذکر سے. مجھے تو مال کی محبت زیادہ لاحق ہو گئی رب کی یاد سے. اب میں سببیہ والا معنی نہیں کر رہا، خیال کرنا. انی احببت حب الخیر، یقیناً میں نے محبت رکھی محبت مال کی. مجھے تو مال سے محبت ہو گئی. ان ذکر ربی، رب کے ذکر سے بھی زیادہ مال سے محبت. گھوڑوں سے محبت زیادہ ہو گئی، ان کی دیکھ بھال میں مشغول ہو گیا. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا سورج بالحجاب، پردے میں، یعنی نماز قضا ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا. ردوها علیہ، حضرت نے فرمایا گھوڑوں کو واپس لے آؤ میرے سامنے. فتفق مسم بسوق والعناق، بس حضرت شروع ہو گئے درہنے کے مارتے تھے تلوار کے ساتھ. بسوق، پنڈلیوں کو بھی اور گردنوں کو بھی، گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا. یہ ایک قول ہے. میں نے آپ کو جملہ لکھوایا ہے، آپ ذرا نمبر 2 حاشیہ دیکھیں. نمبر 2 جو میں نے لکھوایا تھا، دوسرا قول مراد پڑھتے ہی نہیں. مراد کیا ہے؟ سورج. کیا مطلب؟ آگے پڑھیں. گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز عصر جاتی رہی. سلیمان علیہ السلام کی نمازیں گھوڑوں کو دیکھ بھال رہے تھے. آگے لہٰذا ان کو واپس منگوا کر ذبح کرا دیا. امن توارت میں ہم نے ہیا ضمیر کس طرف راجع کی ہے؟ سورج کی طرف. ناوی غور کریں. توارت کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟ سورج کی طرف. سورج تم نے کہاں سے نکالا؟ شمس کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ سورج العشی سے سمجھا جا رہا ہے. کس سے؟ العشی، شام کے وقت. یہ شام کے وقت سے سورج سمجھا جا رہا ہے. لیکن اس قول پر اشکالات ہیں. امام رازی نے اشکالات پیش کیے. تو اب ایک اشکال تو یہ ہے کہ شمس کا ذکر صحیح نہیں ہے، صحیح ذکر ہونا چاہیے تھا. یہ تو تم العشی سے اشارہ نکال رہے ہو. ناوی حضرات غور کریں. نمبر 2، مسحم بالسوق والعناق، یہ قتل کے لیے نہیں آتا بلکہ مسحم بالسیف قتل کے لیے آیا کرتا ہے. تو یہاں مسحم بالسوق ہے، مسحم بالسیف تو نہیں ہے، مارنا تلوار کے ساتھ، ہاتھ پھیرنا تلوار کے ساتھ. اور تیسری بات کہ بے مقصد بلا فائدہ ان بے قصور گھوڑوں کو ذبح کرا دینا یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے. وہ پیغمبر گھوڑوں کا کیا قصور تھا؟ مونا منہ پر ہاتھ رکھو. اب دوسرا قول سنو. اس اورزا علیہ باللشی صافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے شام کے وقت. کون سی گھوڑے؟ صافنات، 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے، الجیاد صبح رفتار کھڑے. فقال، پس حضرت
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انی احببت حب الخیر، یقیناً میں نے محبت رکھی محبت مال کی، مجھے گھوڑوں سے محبت ہے، ان ذکر ربی، بوجہ اپنے رب کی یاد کے۔ یہ جو گھوڑے ہیں رب کی یاد میں کام آتے ہیں، ان سے جہاد کا کام لیا جاتا ہے۔ ان پر لکھو بوجہ۔ مجھے گھوڑوں سے کیوں محبت ہے؟ رب کی یاد کی وجہ سے۔ مجھے جملہ سنائیں، مجھے گھوڑوں سے کیوں محبت ہے؟ رب کی یاد میں کام آتے ہیں، جہاد میں کام آتے ہیں، جہاد بھی رب کی یاد ہے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، اب میں دو کتوں سے ملاؤں گا یہاں تک کہ چھپ گئے گھوڑے۔ اب توارت کی جو ہے یا ضمیر ہے یہ صافنات کی طرف جا رہی ہے، ناویو توارت کی ہے یا ضمیر صافنات کی طرف جا رہی ہے، کوئی اشکال نہیں۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گئے گھوڑے بالحجاب، پردے میں۔ کیا مطلب؟ جب گھوڑوں کو بھگایا کیا، مٹی اٹھی، گرد و غبار اٹھا، گھوڑے اس گرد و غبار میں چھپ گئے۔ ردوہا علیہ، حضرت نے فرمایا واپس لے آؤ گھوڑوں کو میرے سامنے۔ فَطَفِقَ مَسَّمْ بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، شروع ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام درحالے کی ہاتھ پھیرتے تھے پنڈلیوں پر اور گردنوں پر۔ مالک جو ہے نا گھوڑے کی پنڈلی اور گردنوں پر تھپکی دیتا ہے، ہاتھ بھی پھیرتا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ خوشی کی وجہ سے، مسرت کی وجہ سے تھپکیاں دے رہے تھے، پیار اور محبت۔ واہ جی واہ، بڑا اچھا گھوڑا ہے یہ، ماشاءاللہ، واہ جی واہ، بڑا۔ تو اب جب تم نے یہ مانا کیا کہ توارت سے مراد گھوڑے ہیں، حجاب پردے میں چھپ گئے، مٹی گرد و غبار، ہاتھ پھیرتے تھے، تھپکی دیتے تھے، ماشاءاللہ، تو پھر سورت کے مضمون سے اس کا کیا رابطہ ہے؟ کیا جملہ ہے؟ سورت تو آئی ہے شفاعت قہری کی نفی کرنے کے لیے، تو یاد رکھنا ایک جملے میں بات سمیٹ رہا ہوں، ان ذکر ربی، جو خود اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ شفیع غالب کیسے بن سکتا ہے؟ جملہ لکھوایا کہ نہیں ہے؟ جو خود اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ کیسے شفیع غالب بن سکتا ہے؟ اب دوسری آیت اگلی ذرا غور سے سنیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ابتلاء ثانی، دوسرا امتحان خود سوالوں کے جمع کرنے میں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ، ثم اناب، پھر رجوع کی انہوں نے اللہ کی طرف، یعنی توبہ کی۔ قال حضرت کہا ربی اغفر لی، اے میرے پروردگار بخشش فرما میری، پچھلا قصور میرا معاف کر۔ جو خود مغفرت مانگ رہا ہے وہ شفیع غالب کیسے؟ یہ تو ہو گیا رب۔ وَهَبْ لِي، سورت کے مضمون سے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، عطا فرما تو مجھ کو آئندہ کے لیے ایسی بادشاہی، لا ينبغي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، نہ میسر ہو واسطے کسی ایک کے میرے سوا، من بعدی، من سوائی، میرے زمانے میں ایسی بادشاہی کسی کو نصیب نہ ہو، ایسی بادشاہی مجھے عطا فرما۔ ملکن کے نیچے لکھے خاص زمان غیبیہ سے یا سلاطین زمانہ کو دبا دینے سے، ایسے مجھے کوئی غیبانہ سامان عطا فرما غیب سے کہ میں اس بادشاہی کے اندر انوکھا انسان نظر آؤں، یا دوسرے بادشاہ مجھ سے دب کر رہے میں سب سے اوپر ہوں۔ انک انت الوہاب، یہ من بعدی، من سوائی کیوں منع کیا؟ اس کی تائید لکھے ہوئے ہے فمن یہدیہ من بعد اللہ، اس سے مراد ہے سوا۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی تو ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ بعد کا معنی سوا ہم نے پڑھا ہے، ورنہ سورۃ فاطر کھولو۔
والا انسان لطائن امسکہما من احد من بعدی. صفحہ 890. بات کا معنی سوا 890 درمیان. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. یقینا اللہ کریم نے روک رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ان تزولا اپنے مرکز سے ہٹنے سے. مرکز نہیں چھوڑتے. والا انسان اگر دونوں ہٹ جائیں اپنے مرکز سے امسکہما من احد نہیں روک سکتا آسمان و زمین کو کوئی ایک من بعدہ اللہ کے سوا. بات کا معنی سوا یہاں بھی ہے. دوسری تائید بھی لکھی ہوئی ہے لا ينبغي لأحد من بعدی. اللہ نہ میسر ہو کسی ایک کو میرے زمانے میں میرے سوا ایسی بادشاہی عطا کر سواروں اور سواریوں کا محتاج نہ رہوں. فسخرنا له بس توبے کر دی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا تجری بامرہ رخاء جو چلتی تھی حضرت کے حکم سے نرم نرم حیث و اصاب جہاں پہنچنا چاہتے تھے. دو ایتیں پڑھ لے پھر پیچھے آئیں گے. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّا شیاطین پر لکھو سخرنا. اس کے ساتھ سخرنا لگے گا. ہم نے تابع کر دیا شیطانوں کو کل بنا ان ہر ایک عمارت بنانے والے بلڈنگیں بناتے تھے حضرت کے حکم سے. وغواص اور ہوتے لگا کر موتی نکالنے والے ہیں. وآخرین مقرنین فی الاصفاد اور دوسرے جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں. لکھا ہے بطور سزا کے گریز پر یا کوتاہی پر. گریز کا معنی بھاگنے کی کوشش کرتے حکم نہ مانتے زنجیروں میں جکڑے جاتے یا کوئی کمی کوتاہی کرتے حکم ماننے پر تو زنجیروں میں جکڑے جاتے. حاذا عطاؤن اللہ نے فرمایا یہ ہے ہماری عطا. فمنن او امسک بغیر حساب پس احسان کر یا بند کر بغیر شمار کے. فمنن کے اوپر لگ لکھنے اوروں کو دے یا نہ دے. اوروں کو دے یا نہ دے. نیچے جملہ لکھا ہے یعنی باقی سلاطین کی طرح تو خازن نہیں مالک ہے. ایک تو ہوتا ہے خازن چوکیدار بٹھا دیا ہم چوکیدار ہیں اب ہمیں تو اختیار نہیں ہے کہ ہم کمرے میں جو مال پڑے اس کو خرچ کریں. نہ آپ مالک ہیں جیسے چاہیں کریں میرے پیغمبر. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ یقیناً واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمارے نزدیک البتہ قرب تھا علاوہ انعام مسور کے. وَحُسْنَ مآب اور انیک انجامی تھی. پھر طرف دیکھیں ساتھی دو باتیں ہیں اس آیت میں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. یہ دو باتیں شاید میں نہیں لکھوا سکا سامنے لکھ لیں. نمبر 1 آزمائش کیا تھی. نمبر 2 جسد سے مراد کیا ہے. اب نیچے نہیں دیکھنا اعلان میں دیکھو بیٹا سارے دوست مولانا عدنان سارے احباب مولانا ذیشان سارے احباب مولانا اسامہ میری طرف دیکھیں. جن ہمارے خوش نصیب علماء نے بخاری شریف پڑھ لی ہے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور جو اس مقام تک ابھی نہیں پہنچے اللہ پاک ان کو بھی اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہیں. حدیث پاک میں آیا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مجاہدین پر ناراض ہو گئے. فوج پر لشکر پر جو بھی کہو کوئی مجھے ضرورت نہیں تمہاری جاؤ. حضرت کی 99 بیویاں تھیں. حضرت نے قسم اٹھائی واللہ لا اطوفن اللیل حدیث پاک کے لفظ ہیں. تو اب مجھے اللہ کی قسم آج رات میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے میں ان کو مجاہد بناؤں گا. تو فرشتے نے کان میں کہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ دیجئے.
لیکن چونکہ حضرت جذبات میں تھے تو انشاءاللہ نہ کہہ سکے، تو اللہ کی شان تمام بیویوں کے پاس گئے، کسی بیوی کو حمل نہ ہوا، ایک بیوی حاملہ ہوئی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی مردہ تھا اور ناقص الخلقت تھا، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں جیسے پولیو کا مریض ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب دربار کے اندر تخت پر بیٹھے تھے، خادمہ نے آ کر وہ مردہ بچہ، وہ جو دھڑ تھا بے جان، حضرت کی جھولی میں ڈال دیا۔ حضرت کسی کو حمل نہیں ہوا تھا، ایک کو ہوا اور اس کا یہ ناقص الخلقت مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا، او ہو میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو استغفار کیا۔ اب ایک بات تو اس میں آپ کو یہ بتانی ہے کہ اس حدیث پاک میں اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ کیا جملہ کہا؟ حدیث صحیح ہے، یہ ذہن میں رکھنا، حدیث کی سند کمزور نہیں، حدیث 100% صحیح ہے، لیکن اس حدیث میں اشارہ تک بھی نہیں کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ ایک بات ہو گئی، اگلی بات جو حدیث کے بارے میں ہے وہ سنیں۔ مولانا مودودی صاحب کہتا ہے کہ 99 بیویاں ہوں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آج رات اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ان کے بچے پیدا ہوں گے مجھے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں بندہ 99 بیویوں کے قریب جا ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ بات جھوٹی ہے، میں نہیں مانتا۔ کیا اشکال ہے؟ ایک رات بنا، رات کے 6 گھنٹے بناؤ، 8 گھنٹے بنا لو، میں مثال دیتا ہوں 8 گھنٹے کی رات ہو، تو اب اشارہ آپ نے سمجھنا ہے، میں بات کھولنا نہیں چاہتا۔ 8 گھنٹے میں بندہ 99 بیویوں کے قریب جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ 15 منٹ بھی اگر لگائے جائیں، میں مثال دیتا ہوں، ایک بیوی کے پاس قربت کے، تو 8 گھنٹے میں 99 کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں نہیں مانتا، یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پیری رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے اس بیچارے کو کیا پتا، مولانا یہ خالی مطالعے والا تھا نا، علماء کے سامنے بندہ بیٹھ کر دوزانو ہو کر علم نہ پڑھے تو ایسے تو علم نہیں آتا۔ سورۃ النمل کھولو، میں آپ کو مثالیں اور بھی دکھاؤں گا جب ہم انشاءاللہ سورۃ النور اور سورۃ الانعام میں پہنچیں گے۔ یہ سورۃ النمل کھولو، کشفت عن سائہا، یہ صفحہ ہے 772، تیسری سطر ہے۔ قیل لها ادخل السرح، کہا گیا واسطے من کا بلقیس کے تو داخل ہو محل میں۔ فلما رأت حاسبۃ اللجتان، جبکہ دیکھا ملکہ بلقیس نے اس محل کو، حاسبۃ اللجتان خیال کیا اس کو گہرا پانی، وکشفت عن ساقیہا، جو ساقی سورۃ النمل میں تھے، میں نے وہاں جملہ عرض کیا تھا، پتہ نہیں معنی آپ کے پاس لکھا ہوا لکھوایا تھا، کھولنے، اور میں نے اشارہ بھی سمجھایا تھا، یوں نہیں ہے کہ اس نے کپڑا پنڈلیوں سے ہٹا دیا تھا اور پنڈلیوں کو کھول دیا تھا، نہ، ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے۔ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے۔ کشفت عن ساقیہا، کھولنے لگی اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھانے لگی، اٹھایا نہیں تھا۔ اب میری طرف آؤ، اور بھی مثالیں آئیں گی انشاءاللہ۔ حضرت فرماتے تھے، میری طرف دیکھنا، بات کو سمجھا دوں، یاد رکھنا، واللہ لا توفن اللیلہ، مودودی صاحب کہتا ہے ایک رات میں بیویوں کے پاس سلیمان علیہ السلام کیسے جا سکتے تھے؟ شیخ صاحب فرماتے تھے، شیخ حدیث کو سمجھا ہی نہیں نا، خالی بندہ مطالعے کر کے کہے اب میں مطالعہ شروع کر دوں اور کلینک کھول کر بیٹھ جاؤں میں ڈاکٹر ہوں، واہ بھائی واہ، مطالعہ کر کے میں بورڈ لگا لوں میں انجینئر ہوں، واہ بھائی واہ، ایسے مطالعہ کر کے بندہ
عجیب بات ہے، المیہ ہے مولانا، کوئی کتابیں دیکھ کر ڈاکٹری کی دکان نہیں کھولتا، کتابیں دیکھ کر انجینئرنگ کی دعویٰ نہیں کرتا، اور اسی طرح باقی کتابیں دیکھ کر، اور حال یہ ہے کہ خالی ترجمے دیکھ کر لوگ عالم ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ مولانا مانا سمجھو حدیث کا، حضرت نے فرمایا جاؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، تم پر ناراض ہوں، اللہ کی قسم آج رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا شروع کروں گا، بیویوں کے پاس جانا شروع کروں گا، 2-4 آج کی رات، 3-4 اگلی رات، 2-3 اگلی رات، 2-3 اگلی رات، چاہے مہینہ لگے، ہفتہ لگے، 10، کچھ بات سمجھ آئی؟ کیا معنی ہے حدیث کا؟ آج رات بیویوں کے پاس جانا شروع کروں گا، یہ معنی نہیں ہے کہ ایک رات میں سب کے پاس جاؤں گا، بیویوں کے پاس جانا شروع کروں گا۔ اب اس میں 10 دن لگے، ہفتہ لگے، مہینہ لگے، میں مثال دے رہا ہوں، ان سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کو مجاہد بناؤں گا۔ یہ ہمارے سبق سے بات متعلق نہیں تھی، یہ تو حدیث کی بات تھی، لیکن میں نے آپ کی معلومات کے لیے بات آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ نے ہمارے اکابرین کو قرآن کا بھی فہم عطا کیا تھا، حدیث کا بھی فہم عطا کیا تھا۔ یہ فیض ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حدیث کا مطلب یاد رکھو گے؟ میں آج رات بیویوں کے پاس جانا شروع کروں گا۔ ایک بات تو مکمل ہو گئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آیت کو دیکھنا، کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر، اس کے تخت پر، جسداً، ایک دھڑ بے جان، ثم انا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور حدیث پاک پیش کرتے ہیں، لیکن اشکال یہ ہے کہ اس حدیث میں اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ وہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اگلی بات، دوسرا قول میں نے آپ کو یہ لکھوایا کہ جسد سے مراد خود سلیمان علیہ السلام ہے۔ پڑھو کیا مطلب؟ بیماری کی وجہ سے حضرت اتنے کمزور ہو گئے تھے گویا کہ ایک جسد بلا روح معلوم ہوتے تھے، جسد بلا بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ پھر انابا کا کیا مطلب ہوگا؟ تو راجع الی حال السیحہ، امام رازی کا حوالہ راجع الی حال السیحہ تھے، میں نے آپ کو مطلب اس کا لکھوا دیا۔ کیا مطلب ہے انابا کا؟ یعنی صحت مل گئی، بس۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ڈال دیا ہم نے حضرت کے تخت پر ایک جسم بلا روح، ہم نے ڈال دیا، گویا وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بٹھانا ہے۔ بیٹھتے تو تھے لیکن اتنے کمزور تھے کہ جسد بلا روح معلوم ہوتے تھے، گویا ان میں جان ہی نہیں ہے۔ ثم انا، پھر حضرت کو صحت مل گئی۔ ایک اور قول حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے لکھوایا ہے، وہ تو پڑھو۔ گھوڑوں کی حوصلے سے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز عصر اپنے اصل وقت سے مؤخر ہو گئی۔ اصل وقت ہے 5 بجے، میں مثال دے رہا ہوں، ٹائم ہو گیا 6، یہ مثال دے رہا ہوں، اصل وقت سے مؤخر ہو گئی۔ اگرچہ سورج غروب نہیں ہوا، اگرچہ سورج غروب، تو اس ادنا سی غفلت پر بطور تنبیہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے حکومت لے کر ایک بیکار شخص کو تخت نشین کر دیا۔ جب انہوں نے استغفار کیا تو انہیں ان کا ملک واپس کر دیا اور گھوڑوں کے عوض ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ یہ تحقیق حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب یہ علماء کی ساری باتیں تو میں نے آپ کو سنا دی، ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اقوال آپ کے سامنے آ گئے۔ ایک اور جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے علاوہ کسی کو میسر نہ ہو۔ یہ تو بخل ہے، میرے پاس ہو بادشاہی اور کسی کے پاس نہ ہو، یہ تو کیا ہے؟ بخل، کنجوسی ہے۔ تو میں نے اس کے جواب آپ کو لکھوائے ہیں۔ نمبر 1 جواب اس سے مراد ہے، پڑھے تو صحیح، کیا جملہ لکھا ہے؟ ہر کے عادت کے طور پر کیا طلب کرنا؟ حکومت طلب کرنا، یعنی یہ معجزہ مراد ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ
جیسے تو نے اور انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وہ ہاتھ والا معجزہ آپ نے پڑھ چکے ہیں آپ. اللہ مجھے بھی بادشاہی ایسی عطا کر جو بطور معجزہ ہو، جو بطور معجزہ ہو. اس کے پاس یہ معجزہ نہ ہو ہی نہیں سکتا. امتی کے پاس معجزہ کہاں سے ہے؟ معجزہ تو ہوتا پیغمبر کے پاس ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد خصوصیت ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، مریض کو اللہ شفا دے دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا کیے، ابراہیم علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو اس سے مراد معجزہ ہے اور اس سے مراد خصوصیت ہے. دوسرا جواب خصوصیت. اب انبیاء علیہ السلام کی مخصوص خصوصیات ہوا کرتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات، لاٹھی ڈالتے تھے سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے سفید ہو جاتا تھا. اس سے مراد خصوصیت ہے. اور ایک اور جملہ بھی آپ کو لکھا ہے، اس سے مراد امتحان ہے. ایسا امتحان اللہ کسی پر نہ ڈالنا جیسے امتحان مجھ پر ڈالا ہے. یہ باتیں میں نے عرض کر دی، وضو کر لیں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ.